ترمذی رحمت اللہ علیہ کے پاس انس ابن مالک ابن انس تک کئی سندیں ہیں، سمجھ گئے نا، ایک سے زیادہ سندیں ہیں، اس لیے مالک ابن انس تک لائے، پھر ہاں یعنی سند یہاں سے بدل جا رہی ہے، پھر امام ترمذی پیچھے گئے، اب ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم علماء کرام، صدر محترم، بزرگوں اور میری دینی ماں بہنوں اور بچیوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمیں آپ حضرات کے سامنے یا آپ کے حضرات کے ساتھ مل کر کے علوم حدیث پر کچھ کہنے اور کچھ سنانے کا موقع ملا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایسی محفل جمانے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا کی۔ اس کے بعد دارالفرقان، جامعہ دارالفرقان کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جامعہ میں ہمیں اس موقع پر کہنے سننے کا موقع عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ان بہنوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس دور میں اس موضوع پر اکٹھا ہونے، علوم حدیث پر کچھ گفتگو کرنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی تحریک چلائی۔ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کی جد و جہد اور نیت خالصہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں باعث نجات اور رفع درجات بنائے۔ علوم حدیث یہ کوئی معمولی علوم نہیں ہیں، کم سے کم کہا جاتا ہے 65 علوم ہیں حدیث کے، ایک دو نہیں، کم سے کم اگر سب سے زیادہ قلیل تعداد اگر بیان کیا جائے تو 65 علوم، یعنی آدمی ایک حدیث پڑھے گا تو اس حدیث کے اس حدیث میں 65 علوم آتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم ان سارے علوم کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ اس کا وقت ہے۔ آج ہم نے صرف 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
وہ کتب احادیث جو ہمارے ہاں عام طور پر پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، جن کو ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، اور ہر مدارس میں وہ داخل نصاب ہیں، اسی طرح سے ہمارے تمام عوام لوگوں کے گھروں میں بھی ترجمے کے ساتھ الحمدللہ وہ کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ ان کتابوں کا تعارف، ان کے مصنفین کا تعارف، اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان کتابوں کی خاص خصوصیات، شرائط بیان کریں گے۔ ہماری مراد کتب ستہ ہے۔ یہ کتب ستہ دواوین اسلام کہے جاتے ہیں، یہ بڑی اہمیت ان کی ہے۔ یہ کتب ستہ ہیں کون؟ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ کتابیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کتب ستہ۔ اور ہمارے ہند پاک کے اصطلاح میں انہی کو کتب ستہ کے بجائے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ تو صحاح ستہ کے حالات کو شروع کرنے کے پہلے ایک بات بتا دینا بہت ہی ضروری ہے حدیث کی کتابوں کے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں یہی کتابیں حدیث کی لکھی گئیں، امام بخاری وغیرہ سے پہلے نہ کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ حدیثوں کے لکھنے اور جمع کرنے کا کوئی نظام دنیا میں تھا۔ پھر اس کے بعد عام طور پر منکرین حدیث یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ 200 سال کے بعد امام بخاری نے حدیثیں لکھنی شروع کیا، تو اس 200 صدی میں پتہ نہیں کتنا تغیر و تبدل آ گیا تھا حدیث میں، اس لیے ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اس اشکال کو آپ حضرات کے ذہنوں سے دور کرنے کے لیے یہ ہم بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے حدیث کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کے لکھنے کا سلسلہ امام بخاری اور مسلم نے نہیں شروع کیا، بلکہ امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے احادیث کے لکھنے اور جمع کرنے، نوٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن میں بعض صحابہ کرام تو ہر وقت قلم لے کر کے نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو لکھنے والے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے جو حدیثیں لکھی تھی، 500 حدیثوں کی ایک کتاب ان کے پاس تھی، اور جب وہ کتاب انہوں نے اس وقت تک محفوظ رکھا تھا جب تک لوگوں میں 500 کی حدیثیں عام نہیں ہو گئیں۔ جب لوگوں نے وہ 500 حدیثیں خوب زبانی یاد کر لیا، نوٹ کرنے والوں نے نوٹ کر لیا، اور صدیق اکبر کی لکھی ہوئی کتاب کافی بوسیدہ ہو گئی، تو اس بوسیدہ نسخے کو انہوں نے جلا دیا تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سب سے زیادہ حدیثوں کو نوٹ کرنے والے تھے، اور اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں اگر کسی نے یاد رکھا تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ حدیثوں کو لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ کتنی واضح مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں احادیث لکھی گئی۔ پھر تیسرے صحابی کا نام میں نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام، جن کا شمار صغار صحابہ میں سے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلی ولادت جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام ہیں۔ ان سے پہلے مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام جب انتقال فرمائے تو مشکل سے ان کی عمر 9 سال تھی، صغار صحابہ میں سے ہیں۔
انہوں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق اور دیگر لوگوں سے حدیثیں سن سن کر کے اتنی بڑی اتنی زیادہ انہوں نے کتابیں لکھ رکھی تھی کہ اپنے گھر کے نیچے والے منزل میں خود رہتے تھے، اوپر والی منزل کو انہوں نے لائبریری بنا رکھی تھی، عبداللہ ابن زبیر ابن العوام۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حجاز نے اپنا خلیفہ بنایا اور انہوں نے مکے کو دارالخلافہ اپنا مقرر کیا، تو مدینہ طیبہ سے جب یہ اپنا سامان اپنا گھر مکہ مکرمہ منتقل کر رہے تھے تو ان کی کتابیں اونٹوں پر لاد کر کے مکہ پہنچائی گئی تھی۔ ایک دو کتابیں نہیں تھی کہ آدمی ساتھ میں لے کے چلا جائے، اونٹوں کے ذریعے ان کی کتاب کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا، کی گئی کتابیں۔ تو یہ صرف 3 مثالیں میں نے دیا ہے میرے بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی جد و جہد سے حدیثوں کا لکھنا شروع کیا تھا، اور ان کے پاس باقاعدہ حدیث کی کتابیں اور حدیث کی لائبریریاں بھی موجود تھیں، جیسے میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تابعین نے بھی کچھ حدیثیں لکھی اور صحابہ سے زیادہ انہوں نے نوٹ کیا، اور بہت سارے، جس میں حضرت حمام صحیفہ حمام ابن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، حمام ابن منبہ نام یاد رکھیں۔ حمام ابن منبہ آج اس دنیا کے اندر حدیث کا کوئی مجموعہ سب سے پرانا اگر لکھا ہوا ملے گا تو صحیفہ حمام ابن منبہ ہے۔ حمام ابن منبہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں سنی تھی سب کو لکھا تھا، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ صحیفہ حمام ابن منبہ۔ حمام نہیں پڑھ لیجئے گا ورنہ مشکل ہو جائے گا، حمام نہیں، حمام ابن منبہ، حمام ابن منبہ کا صحیفہ یہ سب سے پرانا صحیفہ آج سرزمین پر موجود ہے، اور حمام ابن منبہ کا کی یہ جو کتاب تھی صحیفہ حمام ابن منبہ، اس کا بہت بڑا حصہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر نقل کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے تابعین میں بھی ہم نے یہ ثابت کیا، ایک ہی کا نام بتایا، کیوں؟ ہم اصل میں صحاح ستہ پر آنا چاہتے ہیں، اس لیے پوری تفصیل نہیں بتانا چاہتے، بس اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں ہر وقت لکھی جاتی رہی۔ صحیفہ حمام ابن منبہ تابعین۔ اب آئے تابعین کے بعد جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبع تابعین۔ اب آئے تبع تابعین کا دور دیکھیں۔ تبع تابعین کا دور جو آیا، اس دور میں حدیثوں کے لکھنے کا جتنا رواج عام ہوا نہ اتنا صحابہ کے زمانے میں تھا اور نہ تابعین کے زمانے میں۔ تو اس طرح سے تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ لوگوں نے کتابیں لکھی۔ جس محدث کے پاس جو حدیثیں ہوتی تھیں اور جو کتابیں جو احادیث ان کو ملی اور اقوال صحابہ، اس کو وہ نقل کرتے گئے اور نوٹ کر دیا، اور کتاب ان کے پاس موجود رہتی تھی۔ تبع تابعین کے بعد جو دور آیا وہ دور بہت ہی سنہرا دور کہا جاتا ہے، جس میں امام مالک پیدا ہوئے، ابن جریج پیدا ہوئے، بہت سارے علماء پیدا ہوئے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کتابوں کے تصنیف کرنے کا جو سلسلہ قائم کیا وہ بنسبت تمام لوگوں سے بہتر تھا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی حدیثیں لکھی تھی بے ترتیب، یعنی جو بھی انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، جو حدیث آئی اس کو نوٹ کر لیا، چاہے اس کا تعلق کتاب الایمان سے ہو یا کتاب الطہارہ سے ہو یا کتاب النکاح سے ہو یا کتاب البیوع سے ہو، جو ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، لکھ لیا۔ یہی دوسرے صحابہ کرام نے کیا۔ پھر تابعین نے جب لکھا تو ان کا بھی مقصد تھا کہ حدیثیں تحریری شکل میں آ جائیں، عوام کو پڑھنے میں آسانی ہو، ابواب کے تحت نہیں لکھا۔
لیکن تبع تابعین کا زمانہ جو آیا انہوں نے اب حدیثوں کو جو لکھنا شروع کیا تو ترتیب کے ساتھ. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اول من صنف فی الاسلام جو ابن جریج، کہا جاتا ہے سب سے پہلے جس نے ترتیب کے ساتھ مرتب انداز میں حدیث کو لکھا وہ جو ابن جریج مکی رحمت اللہ علیہ ہیں. ابن جریج مکی اور اس زمانے میں اور بہت سارے لوگوں نے، بلکہ کہا جاتا ہے اس قدر اس دور میں حدیث کے لکھنے کا رواج ہو گیا. ایک عالم کو معلوم ہے کہ بسم اللہ کے متعلق اتنی حدیثیں منقول ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں ساری حدیثیں نوٹ کر لیا. اگر اسے پتا چلا کہ تلاوت قرآن کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں تو فوراً اس نے نوٹ کر لیا. اس طرح سے ہر باب کے متعلق حدیثیں انہوں نے جمع کر لیا. ان کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور آیا. ابن جریج وغیرہ کے بعد امام مالک کا دور آیا، امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کا دور آیا. ان لوگوں نے کتاب کو مرتب کیا، حدیثوں کو لکھا اور کتابوں کو مرتب کیا اور فقہی ابواب پر مرتب کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے انہوں نے سب سے اچھی ترتیب دیا. کیا ترتیب دیا؟ مثال کے طور پر باب باندھیں گے، باب الوضو، وضو کے متعلق ساری حدیثیں نقل کیا. وضو کے بعد نماز کا، نماز کے بعد صوم کا، صوم کے بعد زکوٰۃ کا. اس طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے باقاعدہ جس شکل میں آج کتابیں پائی جاتی ہیں، موطا امام مالک نے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس انداز سے ان لوگوں نے کتابوں کو تصنیف کرنا اور حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. پھر اسی کے بعد فوراً مسانید کا دور آیا. مسانید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسند کی جمع مسانید ہے. مسانید ان احادیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے جس میں کتاب لکھنے والا عالم محدث کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ کے اعتبار نہ کرے، ایک صحابی سے جتنی حدیثیں اس کے پاس موجود ہیں سب کو، مثلا ابو بکر صدیق کی جتنی حدیثیں ان کو یاد ہیں، پہلے ابو بکر صدیق کی حدیثیں ایک جگہ جمع کر دیں گے. پھر صدیق اکبر کی مرویات ختم ہو جائیں گی تو عمر فاروق کی مرویات کو جمع کریں گے. عمر فاروق کی مرویات کو جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات. صحابہ کے ایک صحابی سے جتنی حدیثیں مروی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دینے کے بعد پھر دوسرے صحابی کو کی حدیثیں نقل کی جائیں. یہ دور ہے مسانید کا. اس میں امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مسند ابو داؤد طیالسی کہا جاتا ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے نظام کے دور میں حیدرآباد دکن سے چھپی ہے اور آج تک دنیا نے اسی کو تصویر کر کے چھاپا ہے، اس کو نئے انداز سے کسی نے نہیں چھاپا. یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے ہندوستان کو نصیب کی. مسند ابو داؤد الطیالسی. پھر اسی طرح سے مسند مسدد بن مسرحد، مسند عثمان بن ابی شیبہ. اس طرح سے مسانید کا دور تھا. بلکہ اہل علم کہتے ہیں کلما کان محدثن، اس دور میں شاید ہی کوئی محدث ایسا رہا ہو جس نے مسند نام مرتب کر دیا ہو. بہرحال امام احمد مسانید کا دور جب ختم ہوا، اب دور آیا امام بخاری اور امام مسلم اور صحاح ستہ کا، جن کے حالات اور جن کی کتابوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. یہ پوری تفصیل میں نے ایک بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ حدیثیں ابو بخاری اور مسلم سے پہلے اللہ کے رسول کے دور سے لکھی جاتی ہیں تاکہ منکرین حدیث کا یہ شیطانی فکر اور شیطانی وسوسے کو ہم زائل کر سکیں. نمبر 2، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری کو یا امام مسلم کو یا امام ترمذی کو، یہ جو اصحاب صحاح ستہ یا اصحاب ستہ جو ہیں، ان کو جس انداز سے یہ کتابیں لکھی، ان کو یہ انداز تحریر اور تصنیف کی کیوں ضرورت پڑی، اب یہ بتانا چاہتے ہیں. آئیں سب سے پہلے امام بخاری کو لیتے ہیں.
چونکہ اصحاب صحاح ستہ جو ہیں ان میں عمر کے حساب سے، علم کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال کے مہینے 3 شوال 193 ہجری، برابر سمجھتے ہی نہیں اردو کی، 93 ہجری، مولانا انگلش پڑھاتے ہیں آپ 193، اللہ اکبر، یہ یاد رکھ 193 ہجری میں 3 شوال کو ان کی وفات ہوئی، اور شوال کی 1 تاریخ کو عید کی رات میں 256 ہجری میں وفات پائی۔ یہ ان کا زمانہ ہے۔ بہرحال جو سمجھنا ہے وہ یہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پورا نسب کیا ہے؟ نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہوں گے الحمدللہ۔ بھائی یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ہم نے مولانا کو بیٹھایا، ان کو سب مل کر کے سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکی ہیں۔ اگر کہیں بیان کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ متنبہ کریں، اور ہمیں جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا ہم آپ کے استاد سے پوچھ لیں گے، اس لیے استاد بھی تیار ہیں جواب دینے کے لیے۔ جہاں ہمارے بات سمجھ میں نہ آئی ہم آپ کے اساتذہ سے پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلی چیز، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ ان کا پورا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردسبہ الجوفی ہے۔ یہ امام بخاری کا پورا نسب ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردسبہ الجوفی۔ یہ بردسبہ جو ہیں یہ بخارا کے رہنے والے، بردسبہ جو ہے یہ ان کے نسل میں آخری نام میں نے بتایا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردسبہ۔ بردسبہ، بردسبہ جو آخری نام ہے یہ مجوسی تھے، آگ پرست، مجوسی آگ پرست تھے اور کسان آدمی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے کام لے لے۔ کسان آپ لوگ جانتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے۔ جس امام بخاری کی جو زبان تھی اس زبان میں کسان کو بردسبہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ اجداد میں سے جو بردسبہ تھے، مجوسی آگ پرست، ان کے بیٹے مغیرہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ مغیرہ سے پہلے کی جو نسل ہے سب کافر، مشرک، مجوسی آگ پرست۔ سب سے پہلے یمان الجوفی، یمان الجوفی کے ہاتھوں پر مغیرہ مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو جوفی کہا گیا، جیم عین فا الجوفی۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پائے کے محدث اور عالم تھے، اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ نفس، رزق حلال کا اہتمام کرنے والے، بڑے ہی دیندار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ حدیث سے ان کے والد ابراہیم کو بہت ہی زیادہ شغف تھا، یہاں تک کہ احمد بن حفص کہتے ہیں کہ جس وقت امام بخاری کے استاد، امام بخاری بہت چھوٹے تھے جب انتقال ہوا والد کو، امام بخاری کے والد اسماعیل کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت میں ان کی خدمت میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا احمد اتنی بات یاد رکھنا، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، یہ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا خزانہ، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے رزق حلال کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ 100% میں اپنی آمدنی کو حلال سمجھتا ہوں۔ 1 درہم میں ذرہ برابر میرے 1 درہم کے حلال ہونے میں بھی ذرہ برابر ہمیں شکوک اور شبہات نہیں ہے۔
اس قدر رزق حلال کا اہتمام کیا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں جب امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنے رزق حلال کے اہتمام کا اس طرح سے قسم کھا کے تذکرہ کیا تو اس وقت مجھے بہت بڑا احساس کمتری کا میں شکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان کے تقویٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں جتنا تقویٰ اللہ تعالیٰ آپ نے اسماعیل کو دیا تھا۔ بہرحال یہ تو والد کا معاملہ تھا۔ ماں جو تھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا باپ عالم دین تھا اور وقت کا محدث اور پائے کے عالم تھے، اور ماں اتنا ہی زیادہ تہجد گزار، تقوی شعار اور دیندار پرہیزگار تھی اور با کرامت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صغر سن ہی میں کوئی بیماری آئی جس کی بنا پر اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، بالکل بینائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا۔ جتنے ڈاکٹر اور طبیب تھے، یہ بیوہ عورت امام بخاری کے بڑے بھائی تھے، احمد نام تھا، ایک طرف تو اپنے بیٹے احمد کا ہاتھ پکڑتی اور دوسرے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو گود میں لے کر کے پورے بخارا کے ڈاکٹروں کے پاس دوڑ دھوپ کرتی کہ کہیں سے تو کیا ہمارے بیٹے کی آنکھ درست ہو جائے، لیکن آخرکار تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا اب آپ کے بچے کے آنکھ درست ہونے اور بینائی واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا، مایوس کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی لا تقنطوا من رحمت اللہ فرما کرتی رہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بند نہیں کیا۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد روتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتی اور کہتی ہیں اللہ ڈاکٹروں نے ہمیں مایوس کیا ہے لیکن ہم آپ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کنارہ کشی نہ کی، برابر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں اور امید کے ساتھ۔ آخر کہتی ہیں ایک دن میں سو رہی تھی، خواب میں نے دیکھا اللہ اکبر کہ ہمارے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں اے ام محمد ابن اسماعیل، اے ام محمد یعنی بخاری، اے اسماعیل محمد ابن اسماعیل کی ماں تم اٹھو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ خواب تھا، کہتی اٹھی، فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب بچے کو گئی جگانے کے لیے تو واقعی ہمارا بچہ بالکل بینا ہو چکا تھا۔ اور کمال یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بینائی لوٹائی اور دوبارہ ان کو بینا کیا تو اتنی نگاہوں میں تیزی پیدا ہو گئی کہ پوری تاریخ کبیر کو بغیر چراغ جلائے رات کے چاندنی رات کے روشنی میں لکھ ڈالا۔ پوری کتاب 9 جلدوں کی کتاب اور ہر جلد جو ہے کم سے کم 500 صفحے کی ہے۔ اتنی بڑی کتاب امام بخاری نے لکھ ڈالی تو نہ چراغ جلایا نہ دن میں موقع پایا، رات کو چاندنی رات کی چاندنی تھی، اسی چاند کی روشنی میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے تقریباً اب آپ ذرا بتائیں 9 جلدیں اگر 500 صفحے کی حساب لگائی جائیں تو کتنی صفحے ہو جاتے ہیں؟ 4,500 صفحے لکھ ڈالے اور ایک دن چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی لیے بڑی پیاری بات کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کامیابی کے بارے میں کہا، اللہ اکبر، یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے، اس کو یاد رکھو کہ آخر امام بخاری بڑا کیسے امام بخاری کہتے ہیں یہ سارا کمال ماں اور باپ کا تھا۔ بڑی پیاری بات کیا کہتے ہیں، فقد ربیا فی حجر العلم حتی ربا وارتضا صدی الفضل حتی کان فتامہ علی اللبا۔ اللہ اکبر، کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ مبشرین نے امام بخاری کی ساری ترقی کا 2 چیزوں بیان کیا۔ کہتے کیا ہے،
فقد ربیا فی حجر العلم حتی ربا، علم کے گود میں امام بخاری نے پرورش پائی، باپ وقت کا محدث تھا۔ فقد ربیا ہجر، ہجر کہتے ہیں گود کو، علم کے گود میں پرورش پائی، پرورش پائی تو علم کے گود میں، اللہ اکبر، ورتدا صدی الفضل، اور جس چھاتی سے دودھ پیا وہ چھاتی بھی تہجد گزار عورت کی تھی، یہاں تک کہ دودھ سے بے نیاز ہو گئی۔ یہ ہے امام بخاری کی کامیابی کا سبب بیان کیا گیا۔ ایک تو علم ہے، گود جو ملا، کھلانا جس نے، وہ علم والے باپ نے کھلایا، گود جس کی ملی وہ محدث کی ملی، اور دودھ جس عورت کا ملا رات کی تہجد گزار اور تلاوت قرآن کرنے والی عورت کا ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اب آئیں آگے، امام بخاری کہتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب اس طرح کی سارا کمال کس کا ہے؟ عالم باپ کا اور تہجد گزار دیندار ماں کا۔ اب ذرا دیکھو امام بخاری کا کمال کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہتے الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، مکتب ہی میں قاعدہ بغدادی جس کو آپ لوگ کہیں، مکتب میں یہی پڑھائی جاتی ہے نا، قاعدہ بغدادی، کہتے الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہتے میں مکتب میں پڑھ رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ کتنی عمر میں؟ مکتب میں۔ چلو کہتے ہیں میں مکتب سے نکل گیا اور حدیث یاد کرنے لگا، حدیث جب یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، مکتب سے نکلا تو بخارا کے اندر سب سے بڑا حلقہ درس اور سب سے بڑے پائے کے محدث جو تھے وہ کہا جاتا ہے امام داخلی رحمت اللہ علیہ تھے۔ امام داخلی، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سب سے پہلے امام داخلی کے درس میں داخل ہو گیا، اور کتنی عمر رہی ہوگی؟ کہتے ہیں 10 سال۔ داخلی کے یہاں پہنچے تو کتنی تھی؟ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں 10 سال کا بچہ آج ہمارا کتنا بڑا عالم ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیوں؟ سارا قصور ماؤں اور باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ بتائیں جب امام مکتب سے نکل کر کے حدیث یاد کرنے کے لیے امام داخلی کے یہاں داخل ہوئے، ان کے حلقہ درس میں، کم کان آتا علیہ کا، آپ کی کیا عمر تھی؟ تو امام بخاری نے کہا 10 سال سے کم ہی تھی، زیادہ نہیں تھی۔ 10 سال سے کم کا بچہ ہو اور شوق کیا پیدا ہو جائے؟ حفظ حدیث کا۔ داخل ہو گئے امام داخلی کے ہاں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اب ذرا دیکھیں، سال 6 مہینے کے اندر، چلو 1.5 سال رکھ لو، صرف سال 1.5 سال کے اندر امام بخاری نے کتنے راویوں کے نام، کتنی سندیں، کتنے متن یاد کیے، اب وہ سننے کے لائق ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، کلاس ہی کہیں گے، حلقہ درس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں امام داخلی کہتے ہیں فَكَانَ يَقْرَؤُ لِلنَّاسِ سفیان حدث سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ یہ ذرا سند قاعدے سے سنے گی تب آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی، غور سے سنیں۔ امام بخاری کاغذ و قلم لے کے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 10 سے کچھ اوپر، 10 سال سے یا 11 سال سمجھ لیں۔ اور امام داخلی تمام محدثین کو، ہزاروں کی تعداد میں جو موجود ہیں، ان کو نوٹ کرا رہے ہیں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، یہاں تک پہنچے ان سفیانہ، کیا ان سفیانہ قال حدثنا
ابو الزبیر عن ابراہیم. کیا کہا؟ ابو الزبیر. سند نوٹ کرا دیے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا یا استاد ابو الزبیر لم یروی عن ابراہیم. اللہ اکبر. استاد سند میں غلطی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. استاد اب لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے کیا کہتا ہے؟ یا استاد فإن أبا الزبیر لم یروی عن ابراہیم. سند میں آپ کہہ رہے ہیں سفیان کہتے ہیں ہم کو ابو الزبیر نے حدیث بیان کی, اور ابو الزبیر کہتے ہیں ابراہیم نخعی نے حدیث بیان کیا. تو بات اصل یہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے حدیث نہیں روایت کیا, کیوں؟ دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہے. ارے بڑے زور سے امام داخلی غصے میں ڈانٹا. سب سے چھوٹا تھا بچہ, اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے زور سے ڈانٹا. لیکن امام بخاری اپنے استاد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کہا استاد ان کان الاصل عندک فرجع الیک. لیکن ایسا کریں, اگر آپ جو زبانی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس نوٹ کی ہوئی کتاب ہو تو ذرا کتاب کو دیکھیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے آپ نے. اب بہرحال شاگرد نے اس انداز سے ٹوکا اور اس انداز سے سمجھایا کہ استاد بھی نرم پڑ گیا. سب لوگوں کو بیٹھا کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو, اس کو ابھی لوٹ کے آتا ہوں تب سیدھا کرتا ہوں جو ٹوکتا ہے ایسے. چلے گئے اندر. امام داخلی گئے, ڈھونڈ کر کی کتاب کھولے تو وہاں ابو الزبیر نہیں تھا, الزبیر تھا. فرق محسوس ہوا کچھ؟ ابو الزبیر کا مطلب کہ زبیر کا باپ, اور زبیر کا مطلب یعنی زبیر نے روایت کیا, باپ نے نہیں بلکہ بیٹے نے. اللہ زبیر نے. گئے دیکھے تو واقعی وہاں اصل میں کیا لکھا تھا؟ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم تھا. تو کہنے یہاں وہ چند مہینے کا لڑکا جو آیا ہے وہ کون سی عجیب غریب مخلوق ہے, اس نے ہماری اتنی بڑی غلطی پکڑ لیا اور ہمیں احساس نہیں تھا. اچھا تو وہ بھی پرانے استاد تھے, آئے گھر سے باہر دیکھ کر کے کہا یا غلام کیف ہوا, اچھا بیٹے میں غلط کہہ رہا تو صحیح کیا ہے ذرا بتاؤ. تو امام بخاری نے کہا اصل میں وہ ہے سفیان عن زبیر ہوا ابن عدی. اللہ اکبر. امام داخلی نے بھی راوی کا نام لکھا تھا لیکن باپ کا نام نہیں معلوم تھا. امام بخاری نے بتایا یا استاد ہوا سفیان عن زبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم النخعی. استاد نے کہا بیٹے واقعی میں غلط کہہ رہا تھا, ہماری اصل کتاب میں وہی ہے جو تم نے بتایا ہے. اسی وقت استاد نے سب کو کہا اپنی اپنی غلطیاں درست کر لو. یہ پہلا دن تھا کہ امام بخاری کا عروج شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھر دے. اللہ اکبر. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ جب 16 سال کی ہماری عمر ہوئی, 16 سال تک, پھر کسی نے پوچھا شاگرد نے جب امام بخاری نے قصہ بیان کیا اچھا امام داخلی کو جو آپ نے ٹوکا تھا آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ تو امام بخاری نے کہا بس سمجھو 11 سال کا پہنچ رہا تھا, بس صرف 11 سال کی عمر, قریب 11 سال کے تھا جب داخلی کو میں نے ٹوکا. اللہ اکبر. پھر 11 10 11 12 13 14 15 کتنے ہو گئے یہ؟ 5 سال میں بخارا, سمرقند, خراسان, عجم کے تمام علاقوں کے علماء کے پاس پہنچ کر کے امام بخاری نے حدیثیں نوٹ کر لی, یاد کر لیا, حفظ کر لیا. ذرا میرے بھائی اور میرے بہنوں بتاؤ 16 سال میں اتنی حدیثیں, بلکہ 16 سال کیا 5 سال میں پورے عجم کی حدیثیں امام بخاری نے اکٹھا کر لی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلما تعینت بالسادسۃ عشرہ, 16ویں سال کی ابتدا ہوئی تو میں نے اپنی ماں اور اپنے بڑے بھائی احمد کو لیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا. حج میں گیا. کہتے پھر مکہ مدینہ یہاں وہاں چاروں طرف سے ہم نے, میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے کیا؟ اچھا, چاروں طرف حج میں گیا اور وہاں کے تمام علماء سے ہم نے
حدیثیں حاصل کی، مکہ، مدینہ، عراق، بغداد، کوفہ، بصرہ۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد مجھے اتنا مرتبہ جانا پڑا کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ میں گیا۔ کہتے پھر کمال یہ ہے، کہتے 18 سال کی عمر جو ہماری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلی کتاب تصنیف کی، کیا؟ قضایا الصحابہ والتابعین۔ ابھی حدیث پر کتاب نہیں لکھی، صحابہ اور تابعین کے فتاوے اکٹھا کیے 18 سال کے۔ اور کہتے ہیں جب اس کتاب سے فارغ ہوا تو ثم صنفت التاریخ، پھر 18 سال کی عمر ہماری پوری ہو رہی تھی تو ہم نے تاریخ کبیر تصنیف کی۔ تاریخ کبیر ایسی زبردست کتاب ہے، میں نے کہا 9 جلدوں کے اندر ہے، اور یہ تاریخ لکھی بھی کب؟ کہتے ہیں مسجد نبوی کے ممبر رسول اور نبی علیہ السلام کی قبر کے درمیان جو جنت کے کیاری جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں وہیں بیٹھ کر کے 18 سال کی عمر مکمل ہوتے ہوتے میں نے پوری تاریخ کبیر 9 جلدوں میں لکھ ڈالی۔ اور پھر کہتے ہیں ہم نے یہ تاریخ کبیر 9 لکھی ہے، ہر راوی کے متعلق مجھے کئی واقعات یاد ہیں لیکن میں نے نہیں نقل کیا تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہی تاریخ کبیر امام بخاری کی وہ کتاب ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر کے واپس آئے اور اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے سامنے رکھا تو اسحاق ابن راہویہ نے ایک چادر بچھائی، اور چادر بچھانے کے بعد امام بخاری کی تاریخ کبیر کو چادر میں لپیٹا اور بڑی سے گٹھری باندھ کر کے کندھے پہ لے کے بھاگ گئی۔ امام بخاری دیے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، اور اسحاق ابن راہویہ لیے اور لے کے چلے گئے۔ امام بخاری پیچھے جا رہے ہیں لیکن اسحاق ابن راہویہ کھڑے نہیں ہوتے۔ کہاں لے کے گئے؟ بخارا کا جو بادشاہ تھا خلیفہ، اس کے پاس لے کے گئے اسحاق ابن راہویہ۔ ان کے اثر رسوخ تھے۔ وہاں جانے کے بعد اسحاق ابن راہویہ کو جب بادشاہ نے دیکھا اور پیچھے محمد بن اسماعیل کو دیکھا رہے ہیں اور اتنی بڑی گٹھری لے کر کے آئے، کیا ہوا اسحاق؟ تو کہا بادشاہ سلامت کیا میں آپ کو ایک جادو اور کمال نہ دکھا دوں؟ کہا کیا ہے؟ کھول کر کے امام بخاری کے تاریخ کبیر کو رکھ دیا۔ کہا یہ کوئی انسان کا کام نہیں نظر آتا، معلوم پڑتا ہے کہ بخاری نے جادو کر کے لوگوں کی نظر بندی کر دی ہے، ورنہ انسان تو اتنے مختصر عرصے میں اتنی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد میرے ماں اور بہنوں، میرے بہنوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے استاد، جس میں امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، محمد بن سلام بیکندی ہیں، محمد بن یوسف بیکندی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ بلکہ یوں سمجھو امام بخاری کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ مشائخ سے میں نے حدیث حاصل۔ کتنے؟ ہمارے کتنے استاد ہوں گے؟ ایک ہی سال میں پوری بخاری کا سیاست ختم کر ڈالتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ زیادہ دن نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، 1000 استاد سے زیادہ، 1000 نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ، اللہ اکبر، اتنا زیادہ۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت سارے ان کے واقعات حفظ کے ہیں۔ جب بغداد گئے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو بغداد کے محدثین نے امام بخاری کی شہرت جو حافظہ تھا اس کا امتحان لینا چاہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث بیان کرنے کی مجلس منعقد کی گئی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، لاکھوں علماء اور محدثین آئے۔ امام بخاری کو کہا گیا آپ حدیث سنائیں۔ امام بخاری حدیث بیان کرنا چاہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں ہم میں سے کوئی آدمی حدیث پڑھے گا اور آپ سنیں اس کی تصدیق کر دیں۔ حدیث کی روایت کرنے کا 2 طریقہ ہے، استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یا شاگرد پڑھے استاد سن کر کے اس کی تصدیق کر دے۔ یہی فرق ہوتا حدثنا اور اخبرنا کا، حدثنا اور
اخبرنا کا یہی فرق ہوتا ہے. ایک ہے استاد قرات کرے اور شاگرد سنے, اور دوسرا ہے کہ شاگرد قرات کرے اور استاد سنے اور استاد آخر میں تصدیق کر دے. تو ایک کو حدثنا اور دوسرے کو اخبرنا کہا جاتا ہے. یہ محدثین کی اصطلاح اور یہی فرق ہے دونوں کے اندر. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بغداد کے علماء نے کیا کیا, 100 حدیثیں اکٹھا کیا, اور 100 حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 10 محدث کو تیار کیا, اور 10 محدث کو 10 حدیثیں دے دی. اور حدیثیں کیسے دی؟ اس حدیث کا متن تو دوسری سند سے جوڑ دیا, اور دوسری حدیث کی سند پہلے کے متن سے جوڑ, اس طرح سے پورا تبدیل کر دیا. پھر مجلس منعقد ہوئی تو بھائی ہاں کون پڑھے گا؟ ایک آیا پڑھا, امام بخاری سر ہلا رہے ہیں, اور سارے بغداد کے محدث سوچتے ہیں کہ آج بخاری کے حافظے کا پتہ چل جائے گا. دیکھو کیسے ہاں ہاں کرتا جا رہا, حالانکہ جھوٹی روایت ہے, سند الگ متن الگ, لیکن اس کے بعد بھی تصدیق کرتا جا رہا ہے. 10 پڑھا, ایک آدمی کھڑا ہوا پہلا 10 حدیثیں سنا کر کے بیٹھ گیا ہنستا ہوا, اور بازو والے سے کہتا دیکھا آج پتہ چل گیا. امام بخاری نے کہا تسانی, دوسرا آیا, اس نے بھی سنا. امام بخاری مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے. جب آخری 10واں آدمی پڑھ کر کے بیٹھا تو کہا کہ بات اصل یہ 100 حدیثیں تھی, ساری غلط ہیں, ساری غلط ہیں, تم کو لخبطہ ہو گیا, تم لوگوں قاعدے سے یاد نہیں کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں حدیث کا متن تھا تو فلاں سند کے ساتھ تم نے جوڑ دیا. اللہ, لوگوں نے کہا صحیح کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام بخاری نے سب سے پہلا انسان جس نے 10 سنائی تھی, وہ پورے سند اور متن کو درست کر کے سنا دیا. اور کہتے ہیں حدیثیں درست کر کے سنا دینے میں کمال نہیں تھا, بلکہ بخاری کا یہ کمال تھا کہ جس ترتیب کے ساتھ غلط پڑھا گیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ صحیح سنا دیا. یہ بڑا کمال تھا. اذعنوا للبخاری, لاکھوں بغداد کے محدثین امام بخاری کے سامنے گردن جھکا دیے. بہرحال بات تو بڑی لمبی ہو گئی. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اس کے بعد کہ امام بخاری نے حدیث بخاری کیوں لکھا. بخاری لکھنے کیا, صحیح بخاری لکھنے کا سبب جو ہے 3 ہے, اس کو یاد کر لو. امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کے لیے جس چیز نے آمادہ کیا وہ کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 جو میں نے تفصیل بیان کیا تھا, کیا تفصیل تھی؟ کہ امام بخاری کے پہلے بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی تھی, جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے ساری کتابیں پڑھی تو کئی خامیاں نظر آئیں. وہ کیا تھی؟ پہلی خامی تو یہ تھی کہ صحیح اور ضعیف کا اعتبار نہیں کیا تھا. کسی نے حدیث جمع کیا تو جتنا اس کو یاد تھی سب جمع کر دیا, صرف صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا. صحیح اور ضعیف حدیثیں مخلوط تھیں. نمبر 2 دوسری چیز امام بخاری نے کیا عیب دیکھا کہ لوگ اللہ کے حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں اور حدیثوں کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور ان کے فتاوے نقل کر دیتے ہیں. اس طرح سے جتنی بھی کتابیں صحیح بخاری سے امام بخاری نے پڑھی اور جائزہ لیا, ان میں 2 قسم کے عیب تھے. ایک عیب کیا تھا؟ صحیح اور ضعیف کا اعتبار نہیں کیا گیا تھا. اور دوسرا نقص کیا تھا؟ صرف اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں تھی بلکہ حدیثوں کے ساتھ اقوال الرجال, اقوال صحابہ اور تابعین کو مخلوط کر دیا گیا تھا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگوں کی کتابیں پڑھی, تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں صرف احادیث رسول ہوں اور ساری حدیثیں صحیح ہوں, کوئی ضعیف حدیث ہماری کتاب میں نہ آئے. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ پرانی پہلی کتابیں جو لکھی گئی تھیں وہ کتابیں قابل یعنی صرف صحیح حدیثوں پر اور اقوال رسول پر اکتفا نہیں کیا گیا تھا. جیسے سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک تھی. موطا امام مالک میں مشکل سے 800 حدیثیں ہیں. کتاب 2 جلدوں کی, اور حدیث کتنی؟ 800 حدیثیں ہیں. اس کے بعد علماء کے اقوال, فتاوے اور کیا کہتے ہیں بہت سارے فتاوے اقوال ہیں. تو
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ کا مجموعہ تیار کرنا چاہا۔ نمبر 2، دوسرا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنے استاد امام اسحاق ابن راہوے کا نام سنا ہوگا، ہم لوگ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے استاد اسحاق ابن راہوے نے اپنے تمام شاگردوں کو، جس میں میں شامل تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں، تم لوگوں میں سے کاش کی کوئی آدمی ایک ایسی کتاب لکھتا جس میں نبی علیہ السلام، صرف نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، سب خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے استاد کی بات کو میرے دل میں ڈالا، فذلک حملنی علی اخراج الصحیح، استاد کے اس تمنا نے ہمیں صحیح بخاری لکھنے پر آمادہ کیا۔ نمبر 3، امام بخاری نے کیوں لکھا یہ کتاب؟ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسری وجہ وہ بھی بڑی اہم ہے۔ امام بخاری کہتے کنت نائمن، میں کھڑا ہوں، میں سو رہا تھا، رأیتو، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہیں، وانا قائم بین یدیہ وبیدی مروۃ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کے چارپائی کے پاس کھڑا ہوں، اور ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنکھا ہے۔ ایک تو پنکھا ہے، دوسرا پنکھا آتا تھا ہاتھ والا، مرشل پنکھا، ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا پنکھا ہے۔ مکھیاں اللہ کے رسول کے پاس اوپر بیٹھنا چاہتی ہیں اور میں دوڑ دوڑ کر کے پنکھوں سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں تاکہ نبی علیہ السلام کے جسم پر کوئی مکھی نہ بیٹھ سکے۔ کہتے میں نے خواب دیکھا، صبح میں اٹھا تو بعض ہمارے مشائخ جو تھے، جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، ان کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور مکھیاں آپ پر بیٹھنا چاہتی ہیں اور میں پنکھے کے ذریعے ساری مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، آپ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو جیسے ہمارے استاد معبر خواب نے یہ ہمارا خواب سنا، خوش ہو گئے اور کہا انت تذب عنہ الکذب، مبارک ہو، تم، اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے گا کہ جتنی جھوٹی حدیثیں نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ساری جھوٹی حدیثوں کو الگ کر کے تم نبی کی صحیح احادیث امت کے سامنے پیش کرو گے۔ امام بخاری کہتے ہیں اسی وقت میں نے کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ 3 اسباب ہیں۔ امام بخاری، اب بڑا کمال ذرا دیکھو، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے وقت لکھنے کی کیا کیفیت تھی؟ سبق تو معلوم ہو گیا، 3 اسباب ہیں۔ صحیح بخاری لکھنے کے وقت تالیف کرنے میں کیا کیفیت تھی، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کہتے ہیں ما کتبت، اے لوگوں میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ما کتبت فی الصحیح حدیثاً، ذرا غور سے سنیے گا، ما کتبت فی الصحیح فی الجامع یا فی الصحیح، ما کتبت فی الصحیح حدیثاً الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، میں اپنی اس صحیح الجامع کے اندر جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہا تو حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہاں یہ حدیث لکھوں گا تو سب سے پہلے میں جا کے غسل کرتا اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اس کے بعد قلم اٹھا کر کے اس حدیث کو صحیح کے اندر ہم نوٹ کرتے تھے۔ اب صحیح بخاری کے اندر حدیثیں کتنی ہیں میرے بہنوں؟ 7000، ابھی جو علماء کہہ رہے 7275۔ کتنی حدیثیں؟ 7275۔ اب ذرا سوچو، 7000 نہیں سمجھ میں آیا؟ بولو بھائی انگلش بولو۔ نہیں وہ پوچھ رہے بیچارے، آ گیا سمجھ میں؟ 7000 200 کیا کہیں گے؟ 75۔ اللہ اکبر۔ 7275
75۔ اب ذرا سوچو، اللہ اکبر، امام بخاری کی یہ صحیح بخاری جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے نوٹ کرنے میں 7275 مرتبہ امام بخاری کو غسل کرنا پڑا ہے۔ ہاں کتنا؟ 7275 مرتبہ امام بخاری نے غسل کیا ہے۔ دنیا میں کون سی کتاب ہوگی جس کے لکھنے والے نے یہ اہتمام کیا ہو؟ 7275۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز۔ اب آپ اگر اس کو جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 14550۔ کتنا؟ 14550 رکعتیں نماز پڑھی ہے امام بخاری نے۔ ہاں دنیا کی کون سی کتاب اتنی مقدس ہو سکتی ہے؟ اور کون سا عالم دین، کون سا محدث ہوگا جس نے نبی کی حدیث کو لکھنے کے لیے، اپنی کتاب کو مرتب کرنے کے لیے 7275 مرتبہ غسل کرے اور 14550 رکعت نمازیں ادا کرے؟ اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ امام بخاری نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو تالیف کیا۔ پھر اور آگے بڑھو، تو ہے کیا؟ حدیث نوٹ کرنے کا۔ اور جو آپ نے بخاری پڑھی ہوگی معلوم ہے، بخاری پڑھنے کے بعد ترجمۃ آتا باب، فلاں باب فلاں باب فلاں باب۔ امام بخاری کہتے ہیں ہر باب کا جو مسئلہ جو بیان کرنا ہے، حدیث نوٹ کرنے میں تو غسل ہے اور کیا ہے میرے بہنوں؟ 2 رکعت نماز۔ اور وہ جو باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، کہتے ہیں اللہ کی قسم، حرم کے اندر، حرم مکی میں یا اللہ کے رسول کے منبر اور اللہ کے رسول کے قبر کے درمیان جنت کی جو کیاری ہے، اس میں بیٹھ کر کے پہلے وضو کرتا اور استخارہ کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد ترجمۃ الباب نوٹ کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو 10,000 حدیثیں ہو سکتا ہے 10,000 رکعتیں اور ہو جائے میری بہنوں۔ کون ہے جو اس طرح سے کتاب کی تعریف کرے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر کو نوروں سے بھر دے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اس اپنی کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ کتنا؟ 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا۔ اور کہتے ہیں یہ 6 لاکھ حدیثیں صرف اتنی ہی صحیح نہیں ہے کہ آج اتنا ہم نے صحیح بخاری میں نقل کر دیا، کہتے وما ترکت اکثر، 6 لاکھ حدیثوں سے ہم نے یہ صحیح بخاری کو مرتب کیا، 6,000 حدیثوں سے منتخب کر کے، 7,000 تکرار کے ساتھ اور بلا تکرار کے اور کم ہو جاتی ہیں چونکہ بہت ساری مقررات ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے ہم نے اپنے جامع تیار کی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھ لینا، امام بخاری کہتے ہیں کہ جتنی صحیح حدیثیں تھی سب میں نے جمع کر دیا، وما ترکتہ اکثر، اور جو میں نے چھوڑ دیا وہ زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، یعنی صحیح حدیثوں میں جو بہت ہی زیادہ ٹاپ کی تھی میں نے ان کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ چونکہ اس حدیث بخاری کا نام کیا ہے میرے بہنوں؟ نہیں، صحیح بخاری کا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا ہے؟ الجامع المسند المختصر الصحیح من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ دنیا میں سب سے بڑا نام اس کتاب کا ہے۔ ایسا نہیں کہ بخاری شریف، تو اردو والوں لکھتے ہیں بخاری شریف، مشہور ہو گئی، ورنہ پورا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح، الجامع الصحیح المختصر۔ نوٹ کر لیں بخاری کی پورا نام الجامع الصحیح المختصر، بتانا تھا المختصر ہے، امام بخاری نے مختصر کیا، مطول کرتے تھے کتنی بڑی ہو جاتی۔ الجامع الصحیح المختصر من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وسننہ وایامہ۔ اتنا بڑا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا نقل کیا؟ الجامع الصحیح المختصر من سننہ من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بہرحال یہ دونوں یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، الجامع
الصحیح المختصر من احادیث رسول وسلم و سننہ و ایامہ. اور بعد لوگوں نے جو نقل کیا امام بخاری نے کہا و اقوالہ و افعالہ. یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے. اللہ اکبر. اس بخاری کی بڑی فضیلت ہے. ان فضیلتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب نقل کی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس سرزمین پر سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اللہ اکبر. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے امام بخاری کے بعد بقیہ صحاح ستہ نے جو ہیں مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سارے لوگوں کے لیے راستہ جو ہموار کیا ہے اس طرز تصنیف کا وہ امام بخاری ہیں. امام بخاری ہی کی کتاب کو اصل بنا کر کے اسی میں کسی نے کمی بیشی یا کچھ اضافہ کیا ہے، ورنہ اصل کتاب اس میدان کے شہسوار امام بخاری ہے. بخاری کی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر. بہت وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. بس ایک بات بتا دیتے ہیں. ابو زید کہتے ہیں یہ وقت کے امام ہیں، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے حرم کے اندر سویا ہوا تھا، مطاف میں سویا ہوا تھا، اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول فرمائے یا ابا زید، اے ابو زید، الی متی تدرس کتاب الشافعی، تمہاری آدھی زندگی تو گزر گئی امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہوئے، کتاب العلوم کو پڑھتے ہوئے. وہ شافعی تھے، وہ امام شافعی کی کتاب کو بہت پابندی سے ابو زید پڑھا کرتے تھے. ساری زندگی تم یہی کتاب پڑھتے رہو گے اور میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول خواب میں کیا کہا؟ یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی وتترک کتابی. اے ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے اور ہماری کتاب کو تم نے ترک کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے، الجامع الصحیح لمحمد ابن اسماعیل البخاری. محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو کتاب لکھی ہے الجامع صحیح، وہ اصل میں ہماری کتاب ہے. ابو زید کہتے ہیں اسی دن سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو چھوڑا اور صحیح بخاری کا پڑھنا میں نے شروع کر دیا. ہم نے بہت ساری باتیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم بڑے اختصار کے ساتھ دوسری کتاب جو ہے مسلم، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم. ابھی ٹائم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو گیا. دوسری کتاب صحیح بخاری. اتنا وقت نہیں لے گئے آپ لوگوں کا جو بخاری میں نے لے لیا، ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی. امام مسلم ان کا نام ہے مسلم ابن الحجاج القشیری، نیشاپور کے رہنے والے. سن 206 ہجری میں پیدا ہوئے. 18 سال کی عمر تھی تب انہوں نے سماع حدیث شروع کیا. لوگوں سے، علماء سے، اپنے علاقے کے محدثین سے حدیث سننا اور حدیث حاصل کرنا شروع کیا. کافی دیر کے بعد 18 سال میں امام بخاری نے کب شروع کیا تھا؟ 10 سال مکتب میں تھے. مکتب چھوڑ کر کے امام داخلی کے ہاں پہنچے تو کہتے قریب 10 سال یعنی 8-9 سال میں شروع کیا. اور امام مسلم نے 18 سال میں. اللہ اکبر. امام مسلم کے بڑے اساتذہ ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور دیگر بڑے بڑے ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی حفظ حدیث میں اپنے تمام معاشرین پر سبقت رکھتے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے امام ابو زرع اور حاتم رحمہ اللہ جو تھے کانا یقدمان مسلم فی معرفت الصحیح علی معاصر مشایخہما. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت امام ابو زرع اور امام رازی رحمت اللہ علیہ جو تھے ماشاءاللہ یہ تمام اپنے کہتے تھے اس وقت جتنے علماء موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حدیث صحیح اور ضعیف کی معرفت جو حاصل ہے امام مسلم کو.
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پائے کے عالم ہیں، اور امام محمد بن بشار کہتے تھے دنیا میں 4 حافظ ہیں حدیث کی، بخارا میں امام بخاری ہیں، سمرقند میں امام دارمی ہیں، لیسا پور میں امام مسلم ہیں، اور رئی کے اندر امام ابو زرع الرازی ہیں۔ امام بخاری ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان عمامہ پہنے ہوئے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امام مسلم ہیں۔ کہا اتنا سنتے ہی پوری بات شہر میں عام ہو گئی کہ امام مسلم یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے دربار سے بھیجا اور کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک اس شہر میں رہیں گے سارے مسلمانوں کا امام و خلیفہ میں نہیں رہوں گا، جب تک مسلم یہاں رہیں گے مسلم خلیفہ رہیں گے۔ علماء کا یہ قدر پرانے زمانے میں محدثین کے نزدیک تھی، اللہ اکبر، بادشاہوں کے نگاہ میں تھی، یہاں تک کہ جب جمعے کا وقت آیا، جمعے کی نماز کی باری آئی تو خلیفہ نے کہا نہیں میں خلیفہ نہیں ہوں، ابھی تم خلیفہ ہو، اس لیے جامع مسجد میں خلیفہ کی جگہ پر جمعے کی نماز بھی امام مسلم نے پڑھائی۔ اتنا مقام مرتبہ تھا، اور ان کے وفات کا بھی کا جو واقعہ ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ واقعی حدیث کا شغف کتنا زیادہ تھا۔ ایک دن ایسے ایک مجلس منعقد تھی، حدیث کو املا کرا رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص نے ایک حدیث پوچھی، کہا حضرت میں نے یہ حدیث آپ سے ایک زمانے میں سنی تھی، پھر دوبارہ سنائیں، وہ کیسی ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے وہ حدیث نکل چکی تھی، بہت کوشش کیے لیکن ہر مرتبہ لا ادری ہی کہنا پڑا، لیکن سامنے والے اصرار کرتے تھے نہیں حدیث ہم نے آپ سے سنی، آپ کو سنانا پڑے گا۔ بہرحال آخرکار امام مسلم نے مجلس کو برخاست کیا، شام کو گھر پہنچے، اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور گھر والوں سے کہا دیکھو کسی کو ہمارے پاس آنے نہیں دینا۔ تو اتنے میں کسی نے کہا صاحب پڑوس سے کسی نے کھجور کا بہت بڑا گچھا ایک ٹوکرے میں، ٹوکرا سمجھتے ہیں نا، ٹوکرے میں بھیج دیا ہے۔ امام مسلم نے کہا رکھ دو، دروازہ بند کر لیا اور حدیث کے اور آپ پلٹنے لگے اور حدیث ڈھونڈنی شروع کیا، ڈھونڈتے جاتے تھے اور ایک ایک کھجور نکال کر کے کھاتے گئے۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، کھجور ختم ہو گئی۔ امام مسلم کو احساس ہی نہیں کتنا کھجور میں نے کھا ڈالا، اللہ اکبر۔ صبح ہوتے ہوتے کھجور بھی ختم ہو گیا اور امام مسلم کو حدیث بھی مل گئی، لیکن اہل علم کہتے ہیں اتنا زیادہ لا علمی اور بے خیالی میں کھجور کھا چکے تھے، وہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا سبب بن گیا۔ بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی بہت بڑی تصنیفات کی بہت ساری کتابیں نقل کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً 3 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ صحیح احادیث سے ہم نے مسلم کو منتخب کیا ہے۔ اور امام مسلم کہتے تھے کہ ولو ان اہل الحدیث یکتبون الحدیث 100 سنہ، ہم نے ایسی کتاب لکھ ڈالی ہے اگر اہل الحدیث 200 سال تک کتابیں لکھتے رہیں گے تو ہماری کتاب سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کہتے مدارہم علی ھذا المسند، تو 200 سال تک اہل حدیث کتاب تصنیف کتاب حدیث پر کتاب لکھیں گے تو ان کا سارا دار و مدار ہماری کتاب پر ہوگا۔ امام مسلم نے تو 200 کہا تھا، یہاں 2000 صدی گزر رہی ہے، دوسرا شروع ہو چکی ہے، الفسانی شروع ہو چکا ہے، اللہ اکبر، لیکن آج تک صحیح مسلم سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے تھے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی توفیق دے۔ جب بھی امام بخاری کے پاس آتے، امام بخاری کی مجلس میں بیٹھتے اور امام بخاری سے کوئی مسئلہ پوچھتے، سند کے بارے میں یا متن کے بارے میں یا کوئی روایت کے اختلاف کے بارے میں جب پوچھتے، اللہ اکبر، اور امام بخاری جب جواب دے دیتے تو امام مسلم اتنا خوش ہو جاتے تھے، محدثین نقل کرتے مارے خوشی کے امام مسلم رو دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا استاد نصیب کیا ہے۔
کہ ساری مشکلات جو آتی ہے علم میں ہمارے استاد سے حل ہو جایا کرتی ہیں۔ استاد و شاگرد کا اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ پھر اور ذرا دیکھو، اور جب رو کر کے خاموش ہوتے تو کہتے یا امیر المؤمنین دعنی یا امیر المؤمنین یا استاد الاستادین یا سید المحدثین یا طبیب المحدثین فی عللہ دانی اقبل رجلیک، برائے مہربانی ہمیں ایک چیز کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ دے لوں۔ یہ اتنا زیادہ ادب اور احترام تھا۔ اور امام بخاری رحمت امام مسلم نے جو صحیح مسلم لکھی ہے، جو بتانا چاہتا ہوں ایسی خوبیاں ہیں کہ وہ صحیح بخاری کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بخاری پر بھی مسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہے کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بخاری اور مسلم صحیحین، ان دونوں کا نام کیا ہے میری بہنوں؟ صحیحین یا اخرجہ الشیخان۔ اور آپ نے سنا ہوگا اسلام نے مسلمانوں نے کیا اصول بنایا؟ سب سے صحیح حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ الشیخان ثم من فرد به البخاری ثم من فرد به مسلم۔ سب سے صحیح روایت کون ہوگی؟ جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کر دیا۔ پھر اس کے بعد سب سے صحیح ہوگی جس کو امام بخاری نے روایت کیا، مسلم نہیں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر وہ حدیث ہوگی جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الحرمین تو کہا کرتے تھے، بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، امام الحرمین کہتے تھے اگر کوئی آدمی اس بات پر قسم کھا لے کہ اگر عجیب سے بات ہے، اگر بخاری مسلم کے اندر کوئی حدیث غلط ہے تو میری بیوی کو طلاق، تو کہتے تھے طلاق نہیں پڑے گی۔ امام الحرمین جوینی رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی انسان اس بات پر قسم کھا لے کہ اگر تم بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کو غلط ثابت کر دو تو میری بیوی کو طلاق، یہ طلاق کی کون سی قسم ہوگی؟ معلق کہیں گے نا، ہاں، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا صحیح مسلم کی کتابیں جو ہیں، جی کیا ہوا؟ 4 خصوصیات بہنوں بڑی اہم ہیں جو بخاری کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، صرف آپ کو مسلم کے اندر ملیں گی، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے لکھنے میں، اچھا سب سے پہلے سمجھے صحیح مسلم کا نام کیا ہے؟ بخاری کا نام تو معلوم ہو گیا، الجامع، الصحیح، المختصر، معلوم ہو گیا نا۔ صحیح مسلم کا المسند الصحیح، کیا نام ہے؟ المسند الصحیح۔ امام مسلم نے کہا میں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ المسند الصحیح۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ شرط رکھا ہے کہ میں وہی حدیث اپنی صحیح میں نقل کروں گا جس حدیث کو صحابی رسول سے کم 2 آدمیوں نے روایت کیا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اب امام ابو ہریرہ سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی مثلاً یا عبداللہ ابن عمر کی میں وہی حدیث نقل کروں گا جس حدیث کو کم سے کم صحابی سے 2 تابعی نے روایت کیا ہے، اور پھر وہی حدیث میں روایت کروں گا جس تابعی سے کم 2، یعنی امام صحابی سے لے کر کے امام مسلم کے درمیان جتنے طبقات ہیں سند کے، ہر طبقے کے اندر 2 راوی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی طبقے کے اندر مثلا صحابی سے 2 نے روایت کیا اور پھر 2 صحابیوں سے ایک ہی تابعی نے روایت کیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو نہیں نقل کروں گا، امام مسلم کہتے ہیں نہیں نقل کروں گا۔ ہر طبقے میں 2 راوی ہوں،
حالانکہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے. سب سے پہلی حدیث بخاری کی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کون راوی ہے؟ عمر ابن الخطاب. اور عمر ابن الخطاب سے روایت کرنے والے صرف ایک ہیں. کتنے ہیں؟ صرف. امام بخاری کے شرط بدلا دیکھو، ایک ہے. امام بخاری کے ہاں وہ شرط نہیں. یہ شرط کس کے ہاں ہے؟ امام مسلم کے ہاں. نمبر 2، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حدیث صحیح بخاری لکھتے وقت 2 مقصد تھا: صحیح حدیث جمع کرنا اور صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ مسائل کا اخذ کرنا. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کبھی ایک ہی حدیث کو 27 مرتبہ نقل کرتے. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. کیا 27؟ ہاں 27 مرتبہ نقل کرتے ہیں. کیوں؟ امام بخاری یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مرتبہ ہم کو نقل کرنا پڑ رہا ہے. امام بخاری یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کتنے مسئلے نکل سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات کو لے لیں، امام بخاری نے 7-8 جگہ نقل کیا ہے. کیوں؟ اس سے 7-8 مسائل نکالنا چاہتے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو کیا کیا ہے، ان کے ہاں تکرار بہت کم ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک حدیث کو وہیں نقل کرتے ہیں جہاں جس باب سے وہ تعلق رکھتی ہو، وہاں نقل کر دیں گے. اور نقل کر دینے کے بعد یہ بھی یاد رکھو، اس حدیث کو نقل کر دینے کے بعد امام مسلم کی خوبی کیا ہے؟ وہ حدیث جتنی سندوں کے ساتھ منقول ہے، اگر وہ 10 صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے تو امام مسلم اسی جگہ 10 صحیح سندیں اور نقل کر دیں گے. متن ایک ہوگا اور سندیں کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی. پھر اور کمال کیا ہے؟ ان 10 سندوں کے ساتھ اگر متن میں کہیں کمی بیشی ہے تو امام مسلم وہیں اس کو نقل کر دیتے ہیں. اس لیے طالب علم کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اس حدیث کے متن میں یا سند میں کیا اختلاف ہے، ایک ہی جگہ پڑھ لیتا ہے اور وہی چیز بخاری کے اندر 27 جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. آئی بات سمجھ؟ پڑھنے میں کون سی آسان ہے بہنوں؟ صحیح مسلمہ. آگے بڑھو. نمبر 3، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کہ صرف ہم صحیح احادیث ہی نقل کریں گے، اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین امام مسلم رحمت اللہ علیہ نہیں نقل کرتے. صرف کیا نقل کرتے ہیں؟ احادیث قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قال عمر، قال عثمان. یہ آپ کو مسلم میں نہیں ملے گا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسائل کے بیان کرنے میں بہت سارے صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتاوے، اپنے اساتذہ کے اقوال کو نقل کر دیا ہے. مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو اس سے بالکل پاک رکھا. کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 3. نمبر 4، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جو حدیثیں نقل کیا ہے وہ سب مسند ہیں. کیا ہیں؟ مسند. مسند کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی مکمل سند موجود ہو. کوئی حدیث جلدی ملے گی بہت ہی معمولی جو مسند نہ ہو، ورنہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ساری روایتیں مسند نقل کی ہیں، بخلاف امام بخاری کے. بخاری کی تعلیقات مشہور ہیں. امام بخاری نے ہزاروں روایتیں جو ہیں وہ تعلیقاً نقل کر دیا ہے، مسنداً نقل نہیں کیا ہے. تو یہ 4 خوبیاں صحیح مسلم کے اندر ہیں جو حدیث کی باقی کتابوں میں نہیں. یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صحیح میں بھی وہ 4 خوبیاں نہیں پائی جاتی. چلیں اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے تیسرا نمبر کس کا ہے؟ امام کس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ ابو داؤد. انشاءاللہ ترمذی بھی آئے گی. ابو داؤد، سنن ابی داؤد. امام ابو داؤد کون ہیں؟ امام ابو داؤد کا نام ہے سلیمان بن اشعث
سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر السجستانی. یہ بہت ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا. ابو داؤد سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر السجستانی 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 میں وفات ہوئی. ان کے اساتذہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، قتیبہ بن سعید، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل. یہ بہت نام پڑھا ہوگا. مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن سرندل. یہ روایت حدیث میں سب سے زیادہ عجیب و غریب نام ان کا ہے. امام بخاری، امام ابو داؤد کے استاد کا مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن سرندل. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد کے استاد ہیں. اور امام ابو داؤد کے شاگردوں میں اللہ اکبر امام ترمذی، امام نسائی اور ان کے بیٹے عبداللہ، امام ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ. اسی طرح سے ابو بکر بن ابی داسا اللؤلؤی، بہت سارے لوگ ہیں. ہم نے چند بڑے لوگوں کا نام بتایا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے استاد ہیں. اور امام ابو داؤد نے سب سے زیادہ دنیا میں جو فائدہ اٹھایا امام احمد بن حنبل سے. لیکن امام احمد بن حنبل کی تواضع ذرا دیکھیں، اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں ایک حدیث ابو داؤد اپنے شاگرد سے روایت کر دیا ہے. حدیث عتیرہ، حدیث عقیقہ عتیرہ. عتیرہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ اب کون بتائے گا کون سی حدیث ہوگی جی؟ پڑھ چکے ہیں. لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام. اس حدیث کا نام ہے حدیث عتیرہ. لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو مذاکرہ جب ہوا تو امام احمد بن حنبل کے پاس یہ حدیث عتیرہ نہیں تھی. شاگرد جب ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو خود بھی انہوں نے شاگرد سے پڑھ لیا. یہ امام ابو داؤد کا یہ مقام اور مرتبہ تھا. فوراً ابو داؤد سے لیا اور اس کو نوٹ کر دیا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داؤد، سنن کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو بات جامع کی چل رہی تھی. جامع اور سنن میں بڑا فرق ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا. ہاں، حدیث کی کتاب الجامع اور سنن ذرا فرق ہوتا ہے. صحاح ستہ میں دونوں قسم، اس لیے کو نوٹ کر لو. الجامع، بخاری کا نام کیا؟ الجامع الصحیح. مسلم کا نام کیا ہے؟ اس کو بھی اہل علم الجامع المسند الصحیح لکھا، ٹھیک ہے نا. ترمذی کا دو نام ہے، سنن ترمذی اور الجامع ترمذی. لیکن ابو داؤد کو صرف سنن کہا جاتا ہے. نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان دونوں کو کوئی دنیا میں جامع نہیں کہتا، صرف کیا کہا جاتا ہے؟ سنن. فرق کیا ہے؟ جامع اور سنن میں بڑا فرق ہے. الجامع اس کتاب کو، حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 کتابیں جمع کر دی گئی ہوں. کتنی؟ 8. جس حدیث کی کتاب کے لکھنے والے نے 8 قسم کی 8 کتابیں جمع کر کے اپنی کتاب کو مکمل کیا ہو، اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجامع. وہ 8 کتابیں کون ہیں؟ نوٹ کر لیں. عقائد یعنی کتاب العقائد، کتاب العقائد. احکام، احکام یعنی روزے، نماز، حج، زکات، ساری چیزیں ہوں.
جی مسائل. پہلے عقائد، احکام، سیر، سیرہ نہیں سیر، سیر والمغازی بخاری میں پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. چلو آداب یعنی کتاب الآداب، آداب آداب زندگی. تفسیر، فتن، اشراط الساعہ، مناقب. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. دیکھیں 8 ہو گئے ہوں گے. 7 ہوئے؟ نہیں. پھر پڑھیں، سنیں، میں پڑھتا ہوں. عقائد، احکام، سیر، آداب، فتن، اشراط الساعہ اور مناقب. 7 ہوئے ہیں. تفسیر، تفسیر تفسیر بھی سے پہلے 3 تفسیر ہو گئی 8. یہ 8. یہ 8 کتابیں جس محدث نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہو اس کو کہا جاتا ہے الجامع. اور صحاح ستہ میں 3 کو جامع کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں 2 ہی جامع ہیں. ترمذی بس. عام طور پر کہا جاتا ہے 3 کو جامع، جامع بخاری، جامع مسلم اور جامع ترمذی، لیکن حقیقت میں 2 ہی جامع ہیں، صحیح بخاری اور سنن ترمذی. صحیح مسلم کو جامع کہہ دیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو اس میں کتاب التفسیر 2-4 حدیثوں کے علاوہ ہے ہی نہیں، برائے نام ہے. لیکن اس کی اہمیت کی وجہ، صحت کی بنا پر بہرحال اس کو بھی جامع کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں صحاح ستہ میں 2 ہی جامع ہیں، ایک بخاری اور دوسرے ترمذی. اللہ اکبر. اور سنن کس کو کہتے ہیں؟ سنن ان احادیث کی ان کتابوں کو سنن کہا جاتا ہے جن کے لکھنے والوں نے حدیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہو، فقہی ابواب پر مرتب کیا ہو. فقہی ابواب پہلے طہارہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ہوتے ہیں فقہی ابواب پر مرتب کیے جائے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنن. اللہ. تو سنن ابی داؤد پر بات چل رہی تھی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کو جب لکھا، اللہ اکبر، لکھنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دکھلایا. امام احمد بن حنبل نے ہماری سنن کو دیکھنے کے بعد کہا بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کے بعد لکھ کر کے دیا فاستجارہ واستحسنہ، بہت ہی اچھی کتاب ہے اور بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے. امام کی تائید حاصل ہوئی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ سہل بن عبداللہ التستری آئے. حدیث کی عظمت اور امام بخاری کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو اس واقعے کو سمجھیں. حضرت سہل بن عبداللہ التستری آئے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے وہاں داخل ہو گئے. لوگوں نے بتایا کہ یا ابا داؤد ہذا سہل بن عبداللہ جاءک زائرا، یہ دیکھو سہل بن عبداللہ ہیں، یہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرحبا کہا، سلام کیا، بیٹھایا، بیٹھے رہے. بہت دیر کے بعد، اب ذرا غور سے سنیں، بہت دیر کے بعد سہل بن عبداللہ تستری نے کہا یا ابا داؤد لی الیک حاجہ، میں ایسے بیکار نہیں آیا ہوں، بہت بڑی حاجت اور بڑی اہم ضرورت ہے جو تمہارے پاس میں لے کر کے آیا ہوں. امام ابو داؤد نے کہا کیا ضرورت ہے بولو. امام بخاری نے اپنا درس روک دیا، یہ مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کون سی ضرورت لے کر، اس کی ضرورت پہلی پوری کر دو، کیا ضرورت ہے. تو سہل بن عبداللہ نے کہا میں ایسے اپنی حاجت نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ وعدہ کریں قضیتہا مع الامکان،
اگر آپ کے امکان میں ہے، قدرت میں ہے، تو آپ میری حاجت پوری کریں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں تب بتاؤں گا۔ امام بخاری نے کہا، امام ابو داؤد نے کہا قضیتھا مع الامکان، اگر ہمارے اندر استطاعت ہے تو ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ جب عہد لے لیا تو کہا اخرج لسانک الذی تحدث بها حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس صرف حاجت یہ ہے کہ میں تمہاری وہ زبان دیکھنا چاہتا ہوں جس زبان سے اللہ کے رسول کی حدیثیں تم اتنی زیادہ بیان کرتے ہو۔ اس سے ذرا دیکھو حدیث کی کتنی محبت تھی۔ اخرج لسانک، ذرا اپنی زبان ہمیں دکھاؤ جس زبان سے تم نے یہ سنن رسول بیان کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب امام ابو داؤد نے اپنی زبان نکالی تو قبلا، فوراً انہوں نے اس کو بوسہ دے لیا، چوم لیا کہ میں حدیث نہ پڑھ سکا، نہ محدث بن سکا، اور نہ حدیثیں لوگوں کو سنانے کے لائق ہوں، کم سے کم اس زبان کا میں نے بوسہ دے لیا جو زبان نبی کی حدیثیں بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو امام علامہ شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ غایۃ المقصود فی حل سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو بکر بن جابر الازدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں امام ابو داؤد کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بغداد کا واقعہ یہ ہے۔ بغداد امام ابو داؤد آئے، بغداد میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ہم دروازے کے باہر جب نکلے تو دیکھا کہ ایک شہ سوار، آگے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس کا ایک خادم دروازہ کھٹکھٹا کر کے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا من، تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، ھذا خلیفۃ المسلمین، ھذا امیر المؤمنین، یہ امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ابو داؤد کے بعد ان کو پتا چلا ہے ابو داؤد بغداد میں حدیث بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو بادشاہ خلیفہ ابو داؤد سے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن ابو داؤد اجازت دیں گے تب بادشاہ داخل ہوگا، اسی لیے بادشاہ گھوڑے سے نہیں اترا ہے۔ اگر ابو داؤد مشغول ہیں اور اس وقت ملنے کی اجازت نہیں دیں گے تو خلیفہ واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ اجازت دے دو، آؤ۔